علماء فرماتے ہیں بہت سے مرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرتے وقت ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، بستر ناپاک ہو جاتا ہے، چہرہ دیکھنے میں وحشت لگتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہو تو تم سمجھ لینا اس مرنے والے کے پاس ملک الموت اسی بھیانک شکل و صورت پر آئے۔ پھر کہا اور یہ حسین جلوے جو میں نے دیکھے، کہا حضور مرنے والا جب اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومن صالح ہوتا ہے، سبحان اللہ، نبی کا وفادار ہوتا ہے، تو میں ان حسین جلووں کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہوں۔ مرنے والے کی طرف جب میں بڑھتا ہوں تو میرے جلووں کا حسن دیکھ کر اس کی روح مجھ سے اتنا مانوس ہو جاتی ہے کہ اتنی آسانی سے نکل کر نورانی دشت میں آتی ہے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کی روح نکالی۔ علماء فرماتے ہیں ملک الموت ان حسین جلووں کے ساتھ جس کے پاس آتے ہیں، ان کی ظاہر میں پہچان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جن کے پاس ملک الموت حسین جلووں کے ساتھ آتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ نشان مرد مومن من بدو گویم جو مرد آیت تبسم بر لبے اور۔ مرد مومن کی نشانی میں تمہیں بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کے چہرے پر تبسم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ ظفر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جاؤ۔ جلسے سے تو جا سکتے ہو، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اینما یدرککم الموت، جہاں کہیں ہوگے موت کے پنجے تمہیں وہاں سے پکڑ کے لائیں۔ مرنے والا جب نیک ہوتا ہے تو ملک الموت حسین جلووں کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا علماء نے کہ جس مرنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو تم سمجھ لینا کہ ملک الموت اس کے پاس حسین جلووں کے ساتھ آئے۔ اب میں ایک بات عرض کروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس جب ملک الموت حسین جلووں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ملک الموت کے حسن کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرنے والے کے پاس جب ملک الموت حسین جلووں کے ساتھ آتے ہیں تو مرنے والا ملک الموت کے حسن کو دیکھ کر نہیں مسکراتا ہے، بلکہ وہ مسکراتا اس لیے ہے کہ نبی کے صدقے میں مرنے والے ملک الموت کے کتنے حسین ہیں، ابھی مریں گے، قبر میں جائیں گے، مصطفیٰ آئیں گے، وہ کتنے حسین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ کتنے حسین، وہ مصطفیٰ کتنے پیارے، وہ مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے، اس لیے مرنے والا مسکرا دیتا ہے۔ اب جب مرنا ہے، موت آنی، تو آپ کو مرنا کس طرح ہے اس کا انتخاب خود کرنا ہے۔ ملک الموت اس ڈراؤنی شکل میں آئے کہ تمہارا پیشاب پاخانہ کھٹا ہو جائے، یا حسین جلووں کے ساتھ آئے کہ تم اسے دیکھ کے مسکرا پڑو۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا۔ جس ماحول میں جی رہے ہو
اگر حالات ایسے رہے تو شاید ملک الموت کا انتظار ہم اس شکل و صورت کے ساتھ نہ کریں جو نورانی. ارے یار وہ تو کرم ہے میرے آقا وہ رحمت عالم کہ امت محمدیہ میں مرنے والوں کو اتنی سختی کا احساس نہیں. معلوم ہے محمدی علیہ السلام محمد عبداللہ بریلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت رخصت تھا تو ملک الموت نے موت کا ہلکا سا ناخن سینہ اقدس پر رکھا. بتقاضۂ بشریت نبی کو تھوڑے کرب کا احساس ہوا تو میرے آقا نے فرمایا ملک الموت کیا تم میرے امتیوں کی روح اسی طرح نکالتے؟ یا رسول اللہ نہیں، آپ کا مرتبہ کلیہ اس کے لحاظ میں موت کا ناخن رکھا ہے اللہ کے حبیب. دوسروں کی نکالتا ہوں تو پورا پنجہ رکھتا ہوں. میرے آقا تڑپ گئے اور فرمایا اے ملک الموت، موت کے پنجے کی جو آزمائی کرنی ہے سینے محمدی پر کرو، میرے امتیوں کی روح ایسے نہ نکالا. وہ پیارے مصطفیٰ جو دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں نہ بھولے، اللہ کی حمد بیان کرے اور کہے رب حبلی دنیا میں رہے سر سجدے میں رکھے اور رب حبلی امتی کی صدا. جب آپ کے نورانی جسم کو مزار پرانوار میں رکھا گیا تو جناب قصب بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آقا کے مزار سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص میں تھا. جب میں نکل رہا تھا آقا کے مزار سے میرے جی میں آیا کہ اس کے بعد تو آقا کا نورانی چہرہ پتہ نہیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، چلو ایک بار اور دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پلٹتے ہوئے پھر دیکھا آقا کے چہرے کو تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لبھائے ناز حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں. اللہ اللہ مصطفیٰ کے پیارے ہوں. اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا پیاری تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت میں لاکھوں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے لبھائے ناز ہل رہے ہیں. کہتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا تو میں نے اپنے کان مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگا دیا تو میں نے سنا مصطفیٰ کا نورانی جسم ان کے نورانی مزار میں ہے اور لبے ناز پر رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدا. یہ رسول اللہ کے امتی ہو غور کرو. میرے آقا دنیا میں آئے تو ہماری بخشش کی دعائیں ظاہری حیات میں رہے، ہماری بخشش کی دعائیں مزار پرانوار میں ہماری بخشش کی دعائیں. اتنا کرم ہے ان کا، ہمیں آنکھیں ملی ان کے ذریعے، زندگی ملی ان کے ذریعے، سب کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان، سب کچھ ان کے صدقے. مگر اس پیارے مصطفیٰ نے ان سارے احسانات کے بدلے ہم سے کچھ چاہا نہیں، بس اتنا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اے میرے امتیوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اتنا احسان مصطفیٰ پیارے، اس کے عوض میں کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
कितनी पढ़ते हैं आप? ये बूढ़े बूढ़े लोग होटलों पे बैठ के पैर कब्र में लटकाए हुए हैं, कब मौत आ जाए, कब मर जाए, थमा के घाट उतर जाए। यूं तो मौत कभी भी किसी को आ सकती, मगर उम्र के तकाजे ये होटलों पे बैठ के लखनऊ और दिल्ली की हुकूमतें बनाते बिगाड़ते हैं। मौत निदा देता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी। अल्लाह का मुनादी निदा देता है, कामयाबी नमाज में है। तुम कामयाबी होटलों पे तलाश करो, तुम कामयाबी दुकानों में तलाश करो, तुम कामयाबी कारखानों में तलाश करो। नहीं, असल कामयाबी तुम्हें सजदों में मिलेगी। और अल्लाह की कसम, जिस दिन से हम और तुम पक्के नमाजी बन गए, बड़े बड़े हादसात रुख मोड़ लेंगे। बज़ाहिर आने वाली मौत भी टल जाएगी। नमाज की वो बरकत। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। बोर तो नहीं हो रहे हो, परेशान तो नहीं हो रहे, बात समझ में आ रही है ना? अल्लामा इब्ने असाकिर बहुत बड़े मौलवी हैं। उनकी एक किताब है जिसका नाम है तारीख़ इब्ने असाकिर। उस किताब में हजरत ने एक वाकया लिखा। मैं ये वाकया इसलिए बता रहा हूं कि बड़ी सी बड़ी परेशानी नमाज की बरकत से अल्लाह दूर कर देता है। दुरूद शरीफ पढ़ें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़ कालबी शरीफ, फैज़ाने शाह फज़लुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी सी बड़ी परेशानी है, नमाज की बरकत से अल्लाह दूर करता है। अल्लामा इब्ने असाकिर लिखते हैं कि उनके जमाने में, उनके इलाके में एक शख्स था जिसके पास एक गधा था, और वो गधे को ट्रैवल के तौर पर, जैसे आजकल ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, कारें, मोटरसाइकिलें वगैरह किराए पर मिलती हैं, वैसे उस जमाने में थोड़ा गधा खच्चर लोग किराए पे चलाते थे। बहुतों के पास ये सामान नहीं होता था, ये जानवर नहीं होते थे, तो वो लोग किराए पे ले जाते थे। एक शख्स गधा किराए पे चलाता, उसकी माँ थी, 2 बच्चे थे, बीवी थे। उसका मामूल ये था कि वो दिन भर कमाता, असर की नमाज पढ़ता, जो कुछ हासिल होता सामान खरीदता, अपने घर जाता, बीवी को देता, लो इसे पकाओ। बीवी जब तक के पकाती वो अपनी माँ की खिदमत करता रहता। मगरिब की नमाज अजान होती, नमाज पढ़ता, जब तक के खाना बन के तैयार होता तो सबसे पहले अपनी माँ को खिलाता। सुभान अल्लाह कहते हो यार। सुभान अल्लाह। सबसे पहले क्या करता? वो सबसे पहले अपनी माँ को खिलाता। और आजकल के लौंडे क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी बीवी को खिलाते हैं। और फिर कहते हैं हजरत बरकत नहीं हो रही। फिर बरकत कहाँ तलाशते हैं? बाबाओं के पास। बरकत कहाँ तलाशेंगे? हुजूर मखदूमाने कालबी की चौखट पर। याद रखो, माँ बाप को सता के इनकी चौखट पर आओगे, धुतकार दिए जाओगे। और इनकी चौखट क्या?
غوث پاک کی چوکھٹ پہ جاؤ تو بھی بھگا دیے جاؤ گے، سرکار حسن ہے ان کی چوکھٹ پر جاؤ گے تو بھی بھگا دیے جاؤ گے، اور یہ سب چوکھٹیں اپنی جگہ ہدیے کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ گے تب بھی